یہ جاہ و رشم، یہ دنیاوی ترقیاں، یہ سب کے سب اہل بیت کے تو فائد نہیں ہیں۔ لہذا اگر تم دینا چاہتے ہو، مزدوری ادا کرنا ہی چاہتے ہو رسالت کی، تم ہمارے اہل بیت سے محبت اور محبت کر لو۔ یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو پیغمبر نے اپنی امت سے کیا، لیکن بظاہر پیغمبر کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ما ينطق الهوى إن هو إلا وحی یوحی، یہ ہمارا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں مطالبہ الہی ہے۔ انسان کو اللہ ایک اچھی کنڈیشن میں، ایک اچھی صورت میں، ایک اچھی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی روش حیات کو پہچانے، اپنے طریقہ زندگی کو تبدیل کرے اور اپنے کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دے کہ جہاں پر صرف اور صرف بندے پروردگار نظر آئے۔ اپنی پوری زندگی میں انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، مال و متاع حاصل کرنا چاہتا ہے، جاہ و حشم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے روکا نہیں ہے، مال خوب کماؤ، جاہ و حشم بھی حاصل کرو، سلطنتیں بھی حاصل کرو، حکومتیں بھی حاصل کرو، لیکن یہ یاد رہے کہ تم اپنے آپ کو بار بار اس بات پہ دیکھتے رہو کہ تم دائرے مذہب میں ہو یا نہیں ہو۔ اگر یہ انسان کسی چیز کو معیار بنا لے کہ ہم دائرے مذہب میں ہیں یا خارج ہو گئے، تو پھر انسان ہمیشہ ترقی کرے گا۔ مال حاصل کرتے کرتے اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم دائرے مذہب سے کہیں خارج تو نہیں ہو رہے ہیں۔ حکومت حاصل کرنے کے بعد انسان غور کرے کہیں ہم دائرے مذہب سے خارج تو نہیں ہو رہے ہیں۔ سلطنت پانے کے بعد انسان غور کرے کہ ہم کہیں دائرے مذہب سے خارج تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ انسان کو مذہبی دائرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو تنزلی میں نہیں دیکھنا چاہتا، انسان کو غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو مفلس نہیں دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تم جتنا چاہو ترقی کرو، لیکن یہ یاد رہے کہ مذہب کے دائرے سے کبھی باہر نہ جانا۔ یہ وہ کسوٹی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ اے میرے بندے تو بندہ بن جا، میں تو تیرا خدا ہی ہوں۔ کیونکہ بندہ اپنی بندگی کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا اپنی خدائی کو نہیں بھولتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بندے پروردگار بنا لیتا ہے تو حسن بقال جیسا عارف شخص بنتا ہے کہ جس نے دیکھا کہ بام خانہ پہ کوئی عورت ہے، اب دیکھیں بندگی کتنی معراج پر لے جاتی ہے انسان کو، کہ حسن بقال نے دیکھا دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، سبزی فروش تھے، سبزی بیچا کرتے تھے، دیکھا کہ خاتون ہے جو اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، اسے اچھالتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے، پھر اچھالتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا، معصوم بچہ تھا، ننھا بچہ تھا، خوبصورت بچہ تھا، ماں کا لاڈلا تھا، ماں کے لیے نور عین تھا۔ ماں کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ جاتا ہے، ابھی فضاؤں میں تھا کہ حسن بقال نے دیکھ لیا اور ایک مرتبہ کہا اے میرے معبود اس بچے کو بچا لے۔ جیسے کہا حسن بقال نے تو وہ بچہ ہواؤں کے اندر تیرنے لگا، ہواؤں کے اندر پرواز کرنے لگا، یہاں تک کہ حسن بقال نے اپنے ہاتھ میں بچے کو لیا اور ماں کی آغوش میں دے دیا۔ لوگوں نے کہا حسن بقال یہ تم نے کیا کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ بچہ ہواؤں میں فضاؤں میں تیر رہا تھا، کہا اس معبود کی ہمیشہ ہم نے مانی تو کیا وہ ہماری نہ مانے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ اگر انسان کما حق ہو موحد ہے، مدین ہے، متدین ہے، مذہبی ہے، دائرہ اسلام میں ہے، شریعت کا فالوورز ہے، پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ جس کے آواز پر لبیک بندہ بار بار کہتا ہو، اللہ اس کی آواز پر لبیک نہ کہے۔
یہ ہو نہیں سکتا. بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے قریب کر لے. یہ قریب کون کرے گا؟ کیا انسان میں اتنی سکت ہے جو اللہ سے قریب ہو جائے؟ کیا انسان کے اندر وہ معیار بندگی پایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان اپنے آپ کو مذہبی دائرے میں پالے؟ نہیں. اس کے لیے اس بندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بندگان خاص کی ضرورت ہے. کچھ بندگان خاص کی ضرورت ہے کہ جو معیار بندگی بتاتے ہیں، جو سلیقہ بندگی بتاتے ہیں، جو طریقہ زندگی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی بندگی میں سمو گئی، اگر تمہاری زندگی بندگی کے اندر جا کر کے بیٹھ گئی تو پھر سمجھو تمہاری زندگی زندگی ہے، اور اگر تمہاری زندگی حیوانی زندگی ہے. انسان اپنے معیار کو کبھی نہ چھوڑے. اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ بتایا. اہل بیت علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ طریقہ بندگی سکھانا، اللہ سے قریب کرنا، شریعت کے اصول کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دلانا. یہی تو کام تھا. انسان کو انسان بتانا، اس کے شعور کو بیدار کرنا، ان کے ضمیر کو بیدار کرنا، ان کی حیثیتوں کو پہچانوانا، ان کے وقار کو بتانا. یہی اہل بیت کا طریقہ کار تھا. یہی وجہ ہے کہ ان سے بہتر شخصیات کائنات کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن کے اوپر اللہ ناز کرتا ہے، جن کے اوپر اللہ ناز کرتا ہے. طہارت کا اعلان کرتا ہے تو خود کرتا ہے، کسی اور کو حوالے نہیں کرتا ہے. اگر ان کی فضیلت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو قرآن میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہے تاکہ تم پہچانو کہ یہ کون ہستیاں ہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ مقصد نزول اہل بیت کیا تھا اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے. آیا ہمارا مقصد حیات ان کے مقصد سے ٹیلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اہل بیت کے روش پہ ہم چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں؟ اگر ہم نے پوری دنیا حاصل کر لی، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو گئی، اگر ہم نے اہل بیت کے در پر جبی سائی نہ کی اور اللہ کا بندہ نہ بن پائے تو ہم نے کچھ بھی نہ کیا. ایک کھوکھلی زندگی ہوگی انسان کی اگر انسان اپنے محور سے ہٹ جائے، اپنے مرکز سے اگر ہٹ جائے. تو دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بندگی کو سلامت رکھنا ہے، اور دوسرے کہ اس سلیقہ بندگی سکھانے والی ہستیوں کو ہمیشہ ہم مرہون منت رہیں اور یہ پہچانیں. کیوں؟ بغیر ان کی معرفت کے تو بندگی حاصل بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہماری بندگی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تصور میں یہی ہوتا ہے نا، حور ملے گی، جنت ملے گی، کوثر ملے گا، سلسبیل ملے گی. اللہ اکبر. ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں بات کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے لائق عبادت پاتا ہوں. ہم اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں بھیج دیں، ہمیں جہنم سے بچا لیں، بلکہ ہم اہل بیت کو لائق محبت پاتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہنر نہیں ہے کہ ہم مولا کو چاہیں تاکہ مولا ہماری شفاعت کریں. یہ ہنر نہیں ہے کہ ہم مولا کو چاہیں تاکہ مولا ہمیں کوثر کے قریب کر لیں. نہیں، بلکہ اہل بیت لائق محبت ہے. جیسے اللہ لائق عبادت ہے ویسے اہل بیت لائق محبت ہے. سلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی علی اور ان کی ہستیوں کو پہچاننے کے لیے ان کے واقعات پڑھنا چاہیے. امام حسن علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اختیار ائمہ، اختیارات ائمہ، کیونکہ اختیارات اور اقتدار کے ذریعے سے انسان فرق پہچانتا ہے کہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہیں. امام حسن علیہ السلام جو ہے خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے درمیان امام نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان سے اور آسمان کو زمین سے ملا دوں. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ محبت اہل بیت میں مومن شک نہیں کرتا ہے اور منافق اتار نہیں پاتا. مومن شک نہیں کرتا، منافق اتار نہیں پاتا. یہ لقمہ حنظل ہوتا ہے ان کے لیے.
کڑوا گھوٹ ہوتا ہے جو وہ اتار نہیں پاتا۔ امام حسن علیہ السلام اپنے خطبے کے درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان سے اور آسمان کو زمین سے ملا دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، منافق تھا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ جو کر نہیں سکتے؟ تو بولے امام نے کہا تم مردوں کے بیچ میں کیسے آ گئے؟ امام نے کہا تم مردوں کے بیچ میں کیسے آ گئی؟ ابھی اس نے حیرت کر کے اپنی جسم طرف دیکھا ہی تھا، سارا جسم اس کا جو ہے عورت تو ہو گیا۔ یعنی وہی پر بتا دیا کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے اور محمد اختیارات اہل بیت علیہ السلام، اقتدار ائمہ علیہ السلام، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان اس سے قریب ہو اور اس سے قریب ہو کر کے اپنے پروردگار سے نزدیک۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں قربۃ اللہ قربۃ اللہ، اس کا مطلب یہ منزل آخر ہماری رضائے پروردگار ہے، اور یہ وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام جو بار بار زیارات کے اندر، دعاؤں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باب اللہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ در ہے، یہاں کے ذریعے سے انسان پروردگار سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کی ابلاغ کے لیے، اسلام کے پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی اہل بیت علیہ السلام۔ ماہ سفر ہے، ماہ سفر ماہ مصائب ہے، ماہ سفر ماہ مصائب ہے۔ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ ماہ سفر ہے، یہ رونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ ایام ہے کہ جب آپ فرش پر بیٹھے ہوئے، سکینہ کہاں بیٹھی ہیں، زینب کہاں بیٹھی ہیں، کوفے کے شہزادی کے سالن میں۔ کہتے ہیں کہ سکینہ کی عمر کم تھی، مصائب بہت زیادہ تھے۔ سکینہ کی عمر کم تھی، مصائب بہت زیادہ تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام رخصت آخر لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو یہی کہا اے اسب وفادار میری آخری سواری ہے، میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر سوار نہ ہوں گا۔ لیکن اتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے وہ جانور۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو سے جھکایا، حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے سروں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ جناب سکینہ کو سمجھا کے واپس کیا۔ جناب سکینہ ایک جملہ کہا، بابا اکبر گئے ہم نے نہ روکا، قاسم گئے ہم نے نہیں روکا، عباس گئے ہم نے نہیں روکا، لیکن بابا آپ بھی جا رہے ہیں، لیکن اگر جا رہے ہیں تو ہمیں مدینہ پہنچا۔ بیٹی ہے، بیٹی کو کہنے کا حق ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا بابا جا تو رہے ہیں جائیے، لیکن ہمیں مدینہ پہنچا دیجیے۔ ایسا لگتا تھا کہ سکینہ کو معلوم تھا کہ بابا کی رحلت کے بعد، بابا کی شہادت کے بعد مجھے کچھ نہ ملے گا، شکر کا تاثیر، مجھے کچھ نہ ملے گا، شکر کا تاثیر نہ ملے گا۔ لیکن اے عزیزو، اس بچی نے آج باپ کے سامنے کہہ دیا کہ مدینے پہنچا دو، لیکن اس کے بعد کوئی آواز نہیں ملتی ہے کہ سکینہ نے کہا ہو کہ میں مدینہ جاؤں گی۔ لیکن ہاں ایک منزل ایسی ہے کہ جب شام میں سکینہ ہے، سکینہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی، شام کا وقت ہے، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اپنے گھر کو جا رہے۔ کہنے لگا پھوپھی اماں ارے ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا، نصیب ہوگا۔ اے عزیزو، سکینہ نے جملہ کہا، زینب نے کہا ہاں ہاں ہم وطن ضرور جائیں گے، لیکن اے عزیزو جب وطن جانے کی باری آئی، سکینہ زندان میں آرام کر رہی ہے۔ جب تبرکات آئے، ایک ننھی سی جب چادر آئی، زینب لے کے دوڑی اور دوڑ کے قبر سکینہ تو گئی، لا کے رکھا اور کہا سکینہ تم یہ کہتی تھی نا یہ پھوپھی اماں آپ کے بال بڑے ہیں، آپ بالوں سے چہرے کو چھپا لیتی ہے، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنے چہرے کو نہیں چھپا پاتی۔ اے سکینہ لوگ
اس کے بعد سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں آپ مدینہ جائیے خدا حافظ و ناصر ارے سغرا کو ہمارا سلام کربلا جا کے میرے بابا کو سلام کہیے گا. یہی وجہ ہے کہ جب زینب کبریٰ کربلا میں وارد ہوئی تو اپنے آپ کو حسین کے لحد پر گرا دیا اور گرا کے سب سے پہلا جو جملہ کہا اے بھیا زینب بہت شرمندہ ہے تمہاری امانت جلا